السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے، حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، یا وہاں پر رہنے والے جو حضرات بآسانی وہاں پر جا کر شوق کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک بات ضروری ہی یاد رکھنی ہے، اور ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے جن کو جانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع عنایت فرماتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے اس کے 4 سمت ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ امام صاحب جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، اس جگہ پر امام صاحب سے آگے کوئی شخص نہ بڑھے نماز میں یا صف میں، اس لیے کہ اگر وہ اس صورت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں مسجد حرام کے ویسٹ کی سمت میں، تو اب ایسٹ اور پھر نارتھ، ساؤتھ، یہ 3 حصے اس کے باقی رہ گئے۔ تو ویسٹ کی جانب جب امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے یعنی ویسٹ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ البتہ اس کے علاوہ یعنی ایسٹ ہے، نارتھ ہے، ساؤتھ ہے، ان تینوں جگہوں پر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی صفیں اگر بیت اللہ سے یعنی بیت اللہ حرم کا جو حصہ ہے، بیت اللہ کا جو حصہ ہے، بیت اللہ جو اسٹرکچر جو بلڈنگ ہے اس سے بالکل قریب بھی ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہو جائے گی، ان کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن خصوصاً ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے جو لوگ امام صاحب جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے پیچھے پڑھنے والے، ان کے پیچھے صف بنانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام صاحب سے آگے نہ بڑھیں۔ جیسے عام طور پر رمضان وغیرہ یا تراویح وغیرہ یا حج کے موقع پر امام حرم رکن یمانی اور حجر اسود کے بالمقابل جو شیشے والا کمرہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہمارے بالکل سامنے امام صاحب ہیں۔ اگر وہ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو رمضان ہو یا حج کا موقع ہو یا پھر کوئی اور موقع ہو جس میں بہت زیادہ پبلک ہے تو اس میں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ ان جیسے مسائل کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ایسے بابرکت جگہوں پر جا کر بھی عبادت کیے ہیں یہ خیال ہوتا ہے، لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ان جیسی چیزوں کے چھوٹنے کی وجہ سے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی تاتار خانیہ والیوم نمبر 2 پیج نمبر 36 پر۔